گولڈن فلم اسٹوری از پریزنٹنگ سنو وائٹ۔ کہانی کی شروعات میں ایک خوبصورت سا کنگڈم دکھایا جاتا ہے جہاں لوگ بہت خوش رہتے تھے، اور وہاں کے راجا اور رانی کی ایک بیٹی تھی جس کا نام سنو وائٹ ہے۔ اس کا نام اس لیے سنو وائٹ رکھا گیا کیونکہ جب وہ پیدا ہوئی تو بہت زیادہ برف گر رہی تھی۔ راجا رانی سنو وائٹ کو اب چھوٹی سی عمر میں اچھی رانی بننا سکھانے لگ جاتے ہیں، کیونکہ آگے جا کر اسے ہی اس کنگڈم کو سنبھالنا ہوتا ہے۔ ان کی یہ خواہش ہے کہ سنو وائٹ بڑی ہو کر سمجھدار اور نرم دل ہو اور اپنے اس کنگڈم کے لوگوں کی ہیلپ کرے۔ سنو وائٹ بالکل ایسی ہی تھی، اچھے دل کے ہونے کے ساتھ ساتھ دوسروں کی فیلنگز کو بھی سمجھتی تھی۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا اور ایک دن سنو وائٹ کی مدر کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ سنو وائٹ بہت صدمے میں تھی۔ پھر ایک دن اس کنگڈم میں ایک عورت آئی جسے دیکھ کر راجا بہت امپریس ہوئے اور اسے پسند کرنے لگے، اور دونوں نے جلد ہی شادی کر لی۔ اب یہ عورت ایک جادوگرنی ہے جس کی وجہ سے اسے ایول کوئین کہا جاتا ہے، اور اس بارے میں راجا کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ شادی کے بعد اس ایول کوئین نے آہستہ آہستہ اس کنگڈم کی ساری طاقتیں اپنے قبضے میں کرنا شروع کر دیں۔ اب راجا بہت سی جنگوں میں جاتے رہتے تھے، لیکن ایک دن راجا کو پتا چلا کہ کہیں سے اس کنگڈم پر حملہ ہونے والا ہے، اس لیے انہوں نے اپنے سپاہی تیار کر کے وہاں جانے کا ڈیسائیڈ کیا۔ جانے سے پہلے وہ اپنی بیٹی سنو وائٹ کے پاس آئے اور ایک لاکٹ دیتے ہوئے کہا کہ اپنا بہت خیال رکھنا، لیکن راجا کے بارے میں اس کے بعد کوئی نہیں جان سکا کہ وہ کہاں گئے اور وہ دوبارہ کبھی نہیں لوٹے۔ اب راجا کا جانا ہی تھا کہ ایول کوئین نے اپنی اصلیت دکھانا شروع کر دی اور اس کنگڈم کی ہر چیز پر قبضہ کر لیا۔ اس نے لوگوں کی مدد کرنے کی جگہ سارا پیسہ خود رکھنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے وہاں کے لوگ غریبی میں زندگی گزارنے لگے اور ان کے حالات بہت ہی برے ہو گئے۔ فارمر بھی اپنا کام چھوڑ کر ایول کوئین کے سپاہی بننے لگے۔ اب اس ایول کوئین نے اپنا ظلم سنو وائٹ پر بھی دکھایا اور اسے محل میں ایک چھوٹی جگہ پر بند کر دیا۔ اب سنو وائٹ وہاں قید ہے اور وہاں وہ کام کرنے لگتی ہے۔ سنو وائٹ ابھی بھی سمجھ نہیں پائی تھی کہ اس کی سوتیلی ماں کتنی بری ہے۔ دوسری طرف ایول کوئین کے پاس ایک جادوئی آئینہ تھا جس سے وہ روزانہ بس یہی پوچھتی رہتی تھی، بتا آئینے، دنیا میں سب سے خوبصورت کون ہے؟ آئینہ اسے کہتا تھا کہ تم ہی سب سے زیادہ خوبصورت ہو۔ یہ سن کر تو ایول کوئین بہت خوش ہو جاتی تھی۔ کچھ سال اور بیت جاتے ہیں۔ اب سنو وائٹ بڑی ہو گئی تھی۔ محل میں سنو وائٹ تنہائی میں اپنی زندگی گزار رہی تھی اور دن رات کام ہی کرتی رہتی تھی کہ ایک دن وہاں چپکے سے ایک لڑکا جونیتھن اس کے کچن میں آ جاتا ہے اور کھانے پینے کی چیزیں چرانے لگتا ہے۔ سنو وائٹ نے اسے دیکھ لیا اور اسے کہا، چوری کرنا بہت بری بات ہے۔ جونیتھن نے بتایا کہ میں اور میرا ساتھی بہت بھوکے ہیں، اس لیے ہمیں کھانے کی ضرورت ہے۔ یہ سن کر سنو وائٹ نے کہا کہ تم کوئین کے پاس اپنا پرابلم لے کر کیوں نہیں جاتے، شاید وہ تمہاری مدد کرے۔ جونیتھن نے جیسے ہی یہ بات سنی تو وہ زور زور سے ہنسنے لگا۔ اس نے کہا، کوئین کے ظلم سے ہر کوئی پریشان ہے اور لوگوں کے پاس کھانے پینے کی چیزیں بھی نہیں ہیں۔ مجھے تمہاری رانی پر بالکل بھروسہ نہیں ہے۔ اگر یہاں کے راجا ہوتے تو شاید ہماری یہ حالت نہ ہوتی، اور پتہ نہیں ان کی بیٹی پرنسس بھی کہاں ہے۔ یہاں جونیتھن کو اس بات کا پتہ ہی نہیں تھا کہ سنو وائٹ ایک راجکماری ہے اور وہ وہاں سے چوری کر کے بھاگ جاتا ہے۔ جونیتھن کے جانے کے بعد سنو وائٹ سوچتی ہے کہ میں ایک پرنسس ہوں، یہاں کے کنگڈم کے لوگ مجھے جانتے تک نہیں ہیں۔ اس کے بعد سنو وائٹ رانی کے پاس جا کر کہتی ہے کہ پہلے ہمارے کنگڈم میں خوشحالی تھی، لیکن اب یہاں سب بہت مشکل سے زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں اپنے کنگڈم کے لوگوں کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ لیکن رانی غصے میں سنو وائٹ کو کہتی ہے، بالکل نہیں، میں جانتی ہوں کہ مجھے کیا کرنا ہے، مجھے زیادہ سکھانے کی ضرورت نہیں ہے، اور تم چھوٹی ہو تو اس کنگڈم کے بارے میں زیادہ مت سوچو۔ اسی دوران رانی کے سپاہی جونیتھن کو پکڑ کر وہیں لے آتے ہیں کیونکہ وہ اس کی چوری کے بارے میں جان گئے تھے۔ رانی غصے میں سپاہیوں کو کہتی ہے کہ جاؤ اس لڑکے کے گھر کو جلا دو، لیکن جونیتھن بولتا ہے کہ میرا تو کوئی گھر ہی نہیں ہے۔ سنو وائٹ کوئین کو کہتی ہے کہ جونیتھن نے صرف کھانا ہی تو لیا تھا، اس کا گناہ اتنا بڑا تو نہیں ہے، اس لیے اسے چھوڑ دیں، اور میں ایک پرنسس ہوں، میری بات مانی جانی چاہیے۔ یہاں جونیتھن یہ سن کر حیران رہ جاتا ہے اور اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ لڑکی ایک پرنسس ہے۔
लेकिन अब रानी स्नो वाइट की कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं थी और वो सिपाहियों को जोनेथन को महल के गेट के बाहर बांध देने का हुक्म दे देती है। स्नो वाइट वहाँ चुपके से जाती है जहाँ जोनेथन को बांध रखा था और इसकी हाथों पर बंधी रस्सी खोल देती है। स्नो वाइट की हमदर्दी से जोनेथन को बहुत अच्छा लगता है और फिर वो जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। स्नो वाइट सोचती है कि क्या मैं यहाँ से कभी बाहर जा पाऊंगी भी कि नहीं। दूसरी तरफ इवल क्वीन दोबारा जादुई आईने के पास जाकर पूछती है, बोलो सबसे खूबसूरत कौन है? लेकिन इस बार तो मिरर क्वीन को खूबसूरत नहीं कहता, वो ये कहता है कि सबसे ज्यादा खूबसूरत स्नो वाइट है। अब ये सुनकर तो क्वीन गुस्से से पागल हो जाती है क्योंकि वो ये नहीं चाहती थी कि कोई इससे ज्यादा खूबसूरत हो। गुस्से में वो अपने हंटमैन को बुलाकर उसे हुक्म देती है, स्नो वाइट को जान से मार डालो और उसे सेब तोड़ने के बहाने बाग में लेकर जाओ और उसे जान से मार कर उसका दिल मुझे ला कर दो। वो हंटमैन पहले तो ये सुनकर बहुत हैरान रह जाता है क्योंकि स्नो वाइट इस महल की एक राजकुमारी है, लेकिन वो क्वीन को ना भी नहीं कह सकता था, इसलिए वो स्नो वाइट को के बाग में ले जाता है। अब स्नो वाइट तो कुछ भी नहीं जानती कि उसे यहाँ लाने का असल मकसद क्या है। अभी वो खुश होकर एप्पल्स को तोड़ रही होती है और हंटमैन के पास आती है, लेकिन अचानक हंटमैन अपना चाकू निकाल लेता है, लेकिन वो स्नो वाइट को मारने की हिम्मत नहीं रखता। वो स्नो वाइट को कहता है, ये क्वीन बहुत बुरी औरत है और वो तुम्हें जान से मरवाना चाहती है और तुम्हारे फादर को भी इसी ने भिजवाया था, जिसके बाद वो कभी नहीं लौटे। अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो यहाँ से कहीं दूर भाग जाओ। स्नो वाइट दुखी होने के साथ साथ हैरान भी थी, लेकिन वो देर किए बगैर और वहाँ से भाग जाती है और भागते भागते घने जंगलों में पहुँच जाती है जहाँ अंधेरा था, लेकिन आगे जाकर उसे एक छोटा सा घर दिखता है जहाँ इसे रोशनी दिख रही थी, जो बहुत खूबसूरत जगह थी। अब स्नो वाइट इतनी थक गई थी कि वो उस घर के अंदर जाकर सो जाती है, ये जाने बगैर ये घर किसका है। असल में ये घर ड्वार्फ्स का था जो कि इस वक्त जमीन के अंदर जाकर सोना और हीरा ढूंढ रहे थे। कुछ ही देर के बाद ड्वार्फ्स जो कि साथ हैं वो वहाँ पहुँच जाते हैं। वो स्नो वाइट को देखकर डर जाते हैं, लेकिन बाद में उसको वहाँ सोया हुआ देखकर इन्हें उस पर तरस भी आता है। जब स्नो वाइट की आँख खुलती है तो वो भी इन सब को देखकर हैरान रह जाती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ड्वार्फ्स को समझ आ जाती है कि ये लड़की खतरनाक नहीं है और वो उसे कहते हैं कि तुम यहाँ रात रुक सकती हो, अगले दिन तुम यहाँ से चली जाना। अब यहाँ स्नो वाइट इन सब ड्वार्फ्स को अपनी सारी कहानी बता देती है कि मैं एक राजकुमारी हूँ और मेरी रियासत की क्वीन मेरी जान लेना चाहती है। ये सुनते ही ड्वार्फ्स के दिल राजकुमारी के लिए नर्म पड़ जाते हैं, इसलिए वो अब स्नो वाइट की मदद करने के लिए तैयार हैं। दूसरी तरफ क्वीन जब मिरर से दोबारा पूछती है कि सबसे खूबसूरत कौन है, तो वो दोबारा स्नो वाइट का नाम लेता है और ये भी बताता है कि वो जंगल में है, जिसकी वजह से क्वीन समझ जाती है कि हंटमैन ने इसके साथ गद्दारी की है। वो गुस्से में हंटमैन को सजा सुना देती है और उसे कैद कर दिया जाता है। फिर वो अपने सिपाहियों को हुक्म देती है कि जाओ स्नो वाइट को जंगल में से ढूंढकर मार डालो। अब दूसरी तरफ स्नो वाइट ड्वार्फ्स के घर में बहुत खुश थी। अब वो ड्वार्फ्स के साथ मिलके इनका घर साफ करती है और इसके बाद इन्हें बताती है, मैं अपने फादर को ढूंढना चाहती हूँ, बस मुझे सही रास्ता बता दो। ड्वार्फ्स इसको सारा रास्ता समझा देते हैं। इसके बाद सुबह होते ही स्नो वाइट जंगल में निकल जाती है। अभी वो जंगल में जा ही रही होती है कि वहाँ ईवल क्वीन के सिपाही आ जाते हैं, लेकिन अचानक से जोनेथन इसे एक तरफ खींचकर इसे वहाँ से बचा लेता है, जिसकी वजह से सिपाही उसको नहीं देख पाते। जोनेथन अपने साथियों के साथ जंगल में आया हुआ था और वो स्नो वाइट को देखकर बहुत खुश था क्योंकि स्नो वाइट ने इसकी मदद की थी। अब यहाँ जोनेथन और इसके साथी अभी जंगल में बातें ही कर रहे होते हैं कि वहाँ ईवल क्वीन के सिपाही राजकुमारी को ढूंढते ढूंढते दोबारा पहुँच जाते हैं। अभी दोनों इस बारे में जान गए थे, इसलिए जोनेथन फौरन स्नो वाइट से कहता है, तुम यहाँ से फौरन भाग जाओ, मैं अपने साथियों के साथ इन सिपाहियों से निपट लूंगा। लेकिन स्नो वाइट वहीं रहती है। वो इन सिपाहियों से लड़ते लड़ते इन्हें भगाने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन इसी लड़ाई में स्नो वाइट को बचाते बचाते जोनेथन को तीर लग जाता है, जिसकी वजह से अब जोनेथन की हालत बहुत खराब है। ये सब जोनेथन को ड्वार्फ्स के पास ले आते हैं। अब इन ड्वार्फ्स को देखकर ये तो सारे बहुत हैरान रह जाते हैं, लेकिन इनमें से एक ड्वार्फ जोनेथन का इलाज कर देता है, जिसकी वजह से जोनेथन की तबीयत ठीक हो जाती है।
اب یہ سب ڈوارفز کے ساتھ سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں اور مل کر بہت اچھا وقت گزارتے ہیں، جہاں سنو وائٹ اور جونیتھن بھی ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش ہیں۔ اصل میں یہ ایک دوسرے کو اب پسند کرنے لگتے ہیں۔ اب سنو وائٹ اپنے فادر کے بارے میں جونیتھن کو ساری بات بتاتی ہے۔ جونیتھن یہ سب سن کر سنو وائٹ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہارے فادر کا پتہ چلانے کے لیے میں محل میں ایک بار جاؤں گا۔ یہ سن کر سنو وائٹ اپنے فادر کا دیا ہوا لاکٹ جونیتھن کو دے دیتی ہے تاکہ اس کے فادر راجا اسے ملے تو وہ یہ لاکٹ دیکھ کر سمجھ جائیں کہ میں نے اسے بھیجا ہے۔ جونیتھن رات ہوتے ہی محل میں چلا جاتا ہے، لیکن بدقسمتی سے وہاں کے سپاہی وہاں جاتے جاتے جونیتھن کو پکڑ لیتے ہیں اور اسے ایول کوئین کے سامنے لے آتے ہیں، جہاں کوئین کو اس کے پاس وہ لاکٹ دیکھ کر سمجھ آ جاتی ہے کہ سنو وائٹ ابھی زندہ ہے اور جونیتھن اس کے بارے میں جانتا ہے۔ وہ جونیتھن سے سنو وائٹ کا پوچھتی ہے کہ وہ کہاں ہے، لیکن جونیتھن کچھ نہیں بولتا اور اب وہ یہ بھی پریشان تھا کہ سنو وائٹ کو کیسے پتا چلے گا کہ مجھے پکڑ لیا گیا ہے۔ اب ایول کوئین سنو وائٹ کو خود ختم کرنے کا ڈیسائیڈ کرتی ہے۔ وہ اپنی جادوئی طاقت سے فوراً اپنے آپ کو ایک بوڑھی عورت کا روپ دے دیتی ہے اور جادو سے بنا ایک زہریلا سیب اٹھا لیتی ہے۔ یہ ایک ایسا سیب تھا جسے اگر کوئی کھا لے تو اس کی جان جا سکتی تھی۔ بس ایک ہی صورت میں اس کی جان بچ سکتی تھی، اگر اس کو کوئی سچا پیار کرنے والا ملے۔ دوسری طرف سنو وائٹ ڈوارفز کے ساتھ ہی رہ رہی ہوتی ہے۔ اب سارے ڈوارفز کے کام کرنے کا وقت آ جاتا ہے، اس لیے وہ سنو وائٹ کو صبح میں گھر پر چھوڑ کر اپنے کام پر چلے جاتے ہیں۔ اب سنو وائٹ گھر میں اکیلی ہے۔ ایول کوئین نے پتہ لگا لیا تھا کہ راجکماری کس گھر میں ہے، اس لیے وہ بوڑھی عورت کا روپ دھاڑے وہاں پہنچ جاتی ہے۔ دروازہ کھٹکھٹانے پر سنو وائٹ باہر آتی ہے۔ اب وہ ایول کوئین کو راجکماری تو بالکل پہچان نہیں پاتی۔ وہ ایول کوئین راجکماری کو بتاتی ہے کہ جونیتھن کو کوئین نے قید کر لیا ہے۔ یہ بھی بتاتی ہے کہ میں تمہارے فادر راجا کو بہت اچھے سے جانتی ہوں، وہ ایک اچھے راجا تھے، اور پھر اسے ایپل دیتے ہوئے کہتی ہے کہ یہ ایپل کھا لو، یہ میرا تمہارے لیے آشیرواد ہے۔ سنو وائٹ اس بوڑھی عورت پر یقین کرتے ہوئے وہ ایپل لے لیتی ہے، اور ابھی وہ اس نے پہلے ہی بائٹ لی تھی تو اس کا سر چکرانے لگتا ہے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس کے بعد وہ بوڑھی عورت کی شکل میں جو کوئین تھی وہ سنو وائٹ کے پاس جا کر کہتی ہے تمہارے فادر راجا ایک اچھے انسان تھے، اس لیے ان کو مارنا بھی بہت آسان تھا۔ راجا کی موت تو صرف شروعات تھی، اب تمہاری باری ہے۔ اب سنو وائٹ سمجھ گئی تھی کہ راجا کو اس ایول کوئین نے مروایا تھا۔ اب وہاں ڈوارفز جو جنگل میں تھے ان کو محسوس ہو جاتا ہے کہ کچھ غلط ہوا ہے، وہ جلدی سے اپنے گھر کی طرف بھاگتے ہیں، لیکن وہاں سنو وائٹ زمین پر بے ہوش پڑی تھی اور وہاں اور کوئی بھی نہیں تھا۔ ایول کوئین وہاں سے جا چکی تھی، لیکن ایک ڈوارف دیکھتا ہے کہ سنو وائٹ کی سانس رک چکی ہے۔ اب یہ سب ڈوارفز کو یہ لگتا ہے کہ شاید سنو وائٹ مر چکی ہے اور یہ سب اب بہت دکھی ہیں۔ اب اس کی اصل وجہ ایول کوئین کا دیا ہوا وہ زہریلا ایپل تھا جس کی بائٹ سنو وائٹ نے لے لی تھی۔ اب سارے سنو وائٹ کو ایک جگہ پر لٹا کر اس کے ارد گرد کھڑے ہوتے ہیں اور بہت پریشان اور دکھ میں ہوتے ہیں، کیونکہ انہیں یہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ دوسری طرف جونیتھن قید میں سے بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جہاں وہ قید میں تھا وہیں ہنٹ مین بھی تھا۔ اب یہ دونوں مل کر وہاں کی زنجیر کو توڑ لیتے ہیں۔ اب ہنٹ مین اور جونیتھن وہاں کی قید سے بھاگ جاتے ہیں۔ اب جونیتھن کو صرف سنو وائٹ کا خیال آ رہا تھا، اس لیے وہ سیدھا ڈوارفز کے گھر میں جاتا ہے، لیکن وہاں جا کر اس کی پریشانی اور بڑھ جاتی ہے جب وہ سنو وائٹ کو ادمرا دیکھتا ہے۔ جونیتھن سنو وائٹ کا ہاتھ پکڑے بیٹھا رہتا ہے تو سنو وائٹ اس کی پریزنس کو محسوس کرتے ہوئے آنکھیں کھول دیتی ہے۔ اس زہریلے ایپل کا اثر چلا جاتا ہے۔ اب جونیتھن ہی وہ لڑکا ہے جو سنو وائٹ کو سچے دل سے پسند کرتا ہے، جس کی وجہ سے سنو وائٹ کو دوبارہ زندگی مل جاتی ہے، جس سے یہ سبھی ڈوارفز بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ اب سنو وائٹ جاگ کر جونیتھن کو ساری بات بتاتی ہے کہ یہ ایول کوئین ہی ہے جس نے راجا کو مروایا ہے، راجا اس دنیا میں نہیں ہے۔ اب سنو وائٹ یہ فیصلہ کرتے ہوئے کہتی ہے کہ میں اپنے کنگڈم میں واپس جاؤں گی اور اس ایول کوئین سے اپنے کنگڈم کو آزاد کرواؤں گی۔ وہ اپنے کنگڈم کے لوگوں کے پاس چپکے سے جاتی ہے اور ان سب کو اکٹھا کر کے بولتی ہے کہ میں راجا رانی کی بیٹی ہوں، میں ایک راجکماری ہوں، میں آپ کو یاد دلانا چاہتی ہوں کہ کیسے ہم سب راجا رانی کے ہوتے ہوئے ہنسی خوشی اپنی زندگی گزار رہے تھے، سب ایک دوسرے کا کتنا خیال رکھتے تھے، لیکن اس جادوگرنی نے آ کر سب کچھ بدل ڈالا ہے۔
اب سب کنگڈم کے لوگ سنو وائٹ کی باتیں سن کر سوچ میں پڑ جاتے ہیں اور وہ سنو وائٹ کے ساتھ کوئین کے محل کے سامنے پہنچ جاتے ہیں۔ کوئین کو جب اس کا پتہ چلتا ہے تو وہ بہت غصے میں بھر جاتی ہے، باہر آ کر اپنے سپاہیوں کو حکم دیتی ہے کہ سنو وائٹ کو ابھی کے ابھی مار ڈالو۔ لیکن اب سنو وائٹ ان سب سپاہیوں کو ان کا پاس یاد دلاتے ہوئے کہتی ہے کہ تم لوگ سپاہی بننے سے پہلے فارمرز تھے، اپنے کھیتوں میں کام کیا کرتے تھے اور ایک دوسرے کی فکر کرتے تھے، لیکن اس کوئین نے سب کچھ برباد کر دیا ہے۔ اب سنو وائٹ کی یہ باتیں تمام سپاہیوں پر بھی اثر کر جاتی ہیں، جس سے سپاہی اب کوئین سے لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ اب ایول کوئین تو غصے میں اتنا آ جاتی ہے کہ وہ اپنے جادوئی خنجر کو باہر نکال کر سنو وائٹ کو خود مارنے لگتی ہے، لیکن اس سے پہلے کہ اسے مارتی، جونیتھن کا اوپر کی طرف کھڑا ہوا ایک ساتھی اس کے ہاتھ پر تیر چلا دیتا ہے، جس کی وجہ سے ایول کوئین کے ہاتھ میں پکڑا ہوا وہ جادوئی خنجر نیچے گر جاتا ہے اور ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے بعد ایول کوئین جلدی سے اندر اپنے جادوئی آئینے کے پاس چلی جاتی ہے اور اندر مرر سے پوچھتی ہے سب سے زیادہ خوبصورت کون ہے؟ تو مرر ابھی بھی وہی جواب دیتا ہے، سنو وائٹ۔ اب مرر یہ بھی بولتا ہے کہ شکل کا پیارا ہونا خوبصورتی نہیں ہوتی، انسان کا دل بھی اتنا ہی اچھا ہونا چاہیے، تبھی ہی کوئی انسان خوبصورت ہوتا ہے۔ اب ایول کوئین کو اتنا غصہ آ گیا تھا کہ وہ کوئی چیز اٹھا کر مرر کے اوپر پھینک دیتی ہے، وہ مرر ٹوٹ جاتا ہے، لیکن مرر کے ٹوٹنے کا اثر ایول کوئین پر ہی ہوتا ہے، یعنی اس کا وار الٹا پڑ جاتا ہے۔ فوراً سے ہی ایول کوئین اپنے جادوئی مرر کے ساتھ ہی ختم ہو جاتی ہے اور اسی مرر کے اندر غائب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اس برائی کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور سنو وائٹ ہنسی خوشی اپنا کنگڈم سنبھالنے لگتی ہے۔ وہ اپنے کنگڈم کو ویسا ہی بنا دیتی ہے جیسے راجا اور رانی کے زمانے میں تھا، جس میں صرف شانتی اور پیار تھا۔ اب ڈوارفز اور جونیتھن بھی سنو وائٹ کے ساتھ ہی ہنسی خوشی رہنے لگتے ہیں اور یہ کہانی یہیں ختم ہو جاتی ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اصل خوبصورتی شکل میں نہیں ہوتی، بلکہ خوبصورت دل کے ہونے میں ہی ہوتی ہے۔ کسی کا چہرہ دیکھ کر اس کے اچھے ہونے کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، اصل خوبصورتی تو صرف دل کی ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو، اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔